ایک تو میڈیا پر جو پابندیاں اس وقت پورے پاکستان کے اندر ہم فیس کر رہے ہیں، یہ میڈیا کے حوالے سے، پابندیوں کے حوالے سے ایک بدترین دور ہے۔ ایک تو یہ فرما دیجئے کہ یہ پابندیاں کب اور کیسے ختم ہوں گی کہ جرنلسٹ کو اپنی مرضی سے لکھنے اور بولنے کی اجازت مل جائے، جو فریڈم آف ایکسپریشن جس کے مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، تمام پولیٹیکل پارٹیاں وہ اس کی دائی ہیں، دعوے دار ہیں، لیکن عملاً اس طرح نہیں ہے۔ دوسرا، آپ نے بھی ایک معاشی پلان کی بات کی کہ پیرالل ہم آئی ایم ایف کے جو قرضے ہیں ان سے جان چھڑوا سکتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، ہمیں پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے، لیکن کیونکہ حکومت کا ٹینیور ختم ہونے جا رہا ہے، آگے اگست کے اندر اس کا ٹینیور ختم ہوگا، انٹرم گورنمنٹ آئے گی اور اس کے بعد نئی گورنمنٹ آئے گی، اس پلان کو کیسے آگے لے کے جایا جائے گا؟ کیونکہ اس گورنمنٹ کا جب ٹینیور ختم ہوگا اس کے بعد تو انٹرم اور اگلی گورنمنٹ پہ ہے۔ بہت اچھا یہ آپ کا سوال تھا۔ میں پہلا سوال جو پابندیوں کے بارے میں کسی پابندی کے حق میں نہیں ہوں، اور جو پیمرا کے قوانین ہیں، وزیر اطلاعات موجود ہیں، وہ اس کو ضرور اس کو ڈیل کریں گی۔ آپ کی اگر کوئی جائز بات ہے تو اس کو ہم بالکل سر آنکھوں پر، لیکن پھر میں ماضی میں جھانک نہیں چاہتا، لیکن ماضی قریب میں آپ جھانکیں تو جو کچھ ہوتا رہا وہ آپ کے سامنے ہے۔ لیکن یہ کہنے کے باوجود پھر میں کہوں گا کہ میں پابندیوں کے حق میں نہیں ہوں بالکل، اور آپ کی جائز باتوں کو ایڈریس ہونا چاہیے۔ اور جو بات آپ نے کہی کہ یہ جو میں نے اقتصادی جو پلان دیا ہے، تو یہ ہماری تو گورنمنٹ 45 دن میں بالکل، آپ بالکل ٹھیک کہا آپ نے، بڑا صحیح آپ کا سوال ہے۔ دیکھیں کہ ایک ایک دن، ایک ایک لمحہ اس قوم کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ لمحہ غنیمت جاننا چاہیے، کہ پوری کوشش کر کے آپ دیکھیں، یہ میری بات، اور میں سوال آپ کو پوائنٹ بتا رہا ہوں، 600 ارب روپے لگ بھگ، فائنانس منسٹر وڈ کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، جو ایس او ایز ہیں، یعنی جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز، پی آئی اے، یہ اسٹیل مل اور اس طرح 600 ارب روپے تقریباً سال کا، اتنی اماؤنٹ تقریباً سال کا کھا جاتے ہیں، ان کو گرانٹس ملتی ہیں، ان کے لاسز ملا کے سب کچھ کیا یہ غریب اب یہ جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہے، $3 بلین ملنا ہے، 600 ارب کا مطلب ہے روپوں میں $2 ارب بنتے ہیں یہ۔ تو اگر اسی طرح رہا تو آپ پاؤں پر کھڑے ہونے کے لیے آپ لاکھ جتن کر لیں، کامیابی نہیں ہوگی، جب تک کہ جس کا کام اس کو ساجے۔ یہ کام پرائیویٹ سیکٹر کا ہے، حکومتیں اپنا جو ایئر کمپنیاں، اسٹیل ملیں، اسٹیمل پلانٹس، اپنا پیٹرولیم انڈسٹریز، ٹیکسٹائل، یہ حکومتوں کا کام نہیں ہے۔ حکومتوں کا کام ہے ان کو پالیسی دینا، فیسیلیٹیٹ کرنا، ان کو ون ونڈو کے ذریعے ان کی مدد کرنا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اب آپ دیکھیں کہ یہ ہم نے ہوٹلز کا جو ایئرپورٹس کا ہم نے کیا، وہ آپ دیکھیں کہ ہم نے پہلا جو ایئرپورٹ جو ہے اسلام آباد کا، اس کو شفاف طریقے سے پوری قانون کی پیروی کرتے ہوئے انشاءاللہ امید ہے کہ اگست کے شروع میں شاید ہم اس کو شفاف طریقے سے اس کو دے دیں، آؤٹ سورس کر دیں، اور اس کا جو فارن ایکسچینج آئے گا وہ خزانے میں جائے گا۔ اسی طرح پی آئی ہے، لیکن یہ کام اب جو ایک سال فتنہ جو ہے اس نے اپنا وہ باز نہ آیا اس ملک میں، اور سازش اور اپنا بدترین فتنہ پھیلایا گیا اس ملک میں، اس نے تباہی کر دی۔ کیا مجھے بتائیں کون آئے گا یہاں پر اپنا انویسٹ کرنے؟ میں آپ کو میری طرف دیکھیں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں بالکل ایمانداری سے کہ فتنہ اگر ہو، شورش ہو، سازش ہو، کوئی آ کے انویسٹ کرے گا؟ پروفٹس اینڈ انویسٹمنٹس گو ویئر اٹ فائنڈ اٹ سیلف موسٹ کمفرٹیبل انوائرمنٹ۔ یا پاکستانی سرمایہ کار کو لے لیں، باہر کو چھوڑ دیں، وہ نہیں سرمایہ کاری کرے گا جب اگر فتنہ ہوگا، سازش ہوگی، شورش ہوگا، انسٹیبلٹی ہوگی۔ تو اس لیے میری یہ اب خدا کرے کہ الیکشن کے نتیجے میں نئی حکومت جو بھی آئے، یہ آپ کا سوال کا جواب ہے، اس کو جس کو مینڈیٹ ملے تو یہی پروگرام ہے، ایکسپورٹس، ایگریکلچر، مائنز اینڈ منرلز اور انفارمیشن ٹیکنالوجی، اس سے پاکستان آگے بڑھے گا۔ جی میں آپ کو لائٹر نوٹ پہ یہ یاد کرانا چاہوں، مجھے تو بڑا ایک گریٹ چینج نظر آ رہی ہے کہ جب میں دیکھا کرتا تھا پہلے تو عمران خان صاحب تو اپنی مرضی کے صرف صحافی سلیکٹڈ باقاعدہ کراس لگتے تھے کہ یہ اس کو نہیں بلانا ہے، اور آج شہباز شریف صاحب نے نہ صرف اکراس دی بورڈ بلایا ہے اور آپ کو کھلے دل سے ہر سوال کا جواب دے رہے ہیں، تو آئی تھنک اٹس اے گریٹ چینج، اس کو تو آپ کم ریئلائز کریں۔